بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ابو عبد الرحمن فروخ کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت ربیعہ شکم مادر میں تھے۔ فروخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس 23,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ پورے 27 سال تک وطن مدینہ واپس نہ آ سکے۔ ربیعہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقل مند تھی۔ ربیعہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کی تعلیم کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ 27 سال کے بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیعہ رحمہ اللہ تعالی دروازے پر آئے۔ باپ بیٹے آمنے سامنے تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناآشنا تھے۔ ربیعہ رحمہ اللہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے؟ فروخ بولے، نہیں بلکہ اللہ کے دشمن، تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ اس شور و غل میں اور ہنگامہ کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور خبر امام مالک بن انس رحمہ اللہ کو بھی پہنچ گئی۔ ربیعہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور ان کے بعض دوسرے مشائخ وقت اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد ربیعہ رحمہ اللہ کی امداد کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ جس وقت وہاں پہنچے تو ربیعہ رحمہ اللہ تعالی اس وقت فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔ اس وقت فروخ کہتے ہیں کہ میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں، تم کو جبکہ تم میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے۔ شور و شغب برابر بڑھتا ہی رہا یہاں تک کہ لوگوں نے امام مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروخ ہے اور میں فلاں کا غلام ہوں۔ حضرت ربیعہ کی ماں نے اندر سے جو یہ سنا تو باہر نکل آئیں اور انہوں نے کہا، ہاں یہ فروخ میرے شوہر ہیں اور ربیعہ میرا لڑکا ہے۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے ربیعہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے دونوں نے معانقہ کیا اور خوب مل کر روئے اور فروخ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے ربیعہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ لڑکا میرا ہے؟ وہ بولی، ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد فروخ نے اس روپے کے متعلق دریافت کیا جو خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے اور کہا کہ لو یہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں۔ یہاں یہ سب ربیعہ رحمہ اللہ کی والدہ نے حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالی کی تعلیم پر خرچ کر دیا تھا۔ بیوی بولی، میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز میں نکال دوں گی، ابھی ایسی جلدی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالی وقت پر مسجد تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور حسن بن زید رحمہ اللہ تعالی اور ابن ابی علی اور دوسرے آیان مدینہ شریک تھے۔ والدہ ربیعہ نے درس کا وقت پہچان کر فروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مسجد نبوی میں پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے، نماز پڑھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے۔ ان کو سننے کا شوق ہوا، حلقہ کے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالی نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں ان کو شناخت نہ کر سکے اور لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے ان کو جواب دیا، یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہے۔ تو رحمان فروخ مسرت سے بےتاب ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے، میں نے آج ہمارے بیٹے کو ایسے شان میں دیکھا ہے کہ کسی صاحب علم و فقہ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کہا، آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ 23,000 دینار یا یہ جاہ و منزلت علمی؟ فروخ بولے، اللہ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگی، میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ فروخ نے کہا، تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل QS لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔